اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ زیادہ اہم ہے، اور خاص طور پہ نوجوان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک بہترین اور بہت زیادہ مسائل کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے اسلام کے بارے میں۔ اسلام آج کل بہت زیادہ ہے، اور یہ عموماً نوجوان لڑکوں کو ہوتا ہے، لیکن کچھ بعض وجوہات کی بنیاد پر آج کل کے معاشرے کی وجہ سے زیادہ ہونے شروع ہو گیا ہے، اور یہ شادی شدہ افراد کو بھی رہتا ہے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے اسلام کے بارے میں، اس کے اسباب کے بارے میں، اس کی علامات کے بارے میں، اور اس کے جو استعمال ہے، اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کب استعمال کرنی چاہیے، اور کیا کیا استعمال کرنا چاہیے، سب کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اب بات کر لیتے ہیں اسلام کی۔ تو اسلام کو عام جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں اسے کپڑے کو ناپاک ہونے کو اسلام کہتے ہیں، لیکن اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی اقسام جو ہے وہ ہے کہ سوتے وقت جب نوجوان 12 سے 14 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو انہیں سوتے وقت انزال ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی سبب کے اگر مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ہو تو یہ طبعی طور پر ہے، یہ قدرتی طور پر ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر میں جانے لگتے ہیں تو انہیں یہ ہوتا ہے، لیکن 2 دفعہ ہو تو یہ بہت نارمل ہے، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو غیر طبعی ہے، یہ اس کی دوسری اقسام ہے۔ تو اگر کسی شخص کو مہینے میں کئی بار دن یا رات میں سوتے وقت، وہ دن میں سو رہا ہو یا رات کو سو رہا ہو، کپڑے ناپاک ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے تو اسے اسلام غیر طبعی کہتے ہیں، اور اس کے علاج کی طرف فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بعد میں بہت زیادہ مسائل کا سبب بنتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کے اسباب کے بارے میں، کہ کن اسباب کی وجہ سے غیر طبعی اسلام جو ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ تو ان کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے تو یہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ آپ اسلامی تعلیمات سے دوری رکھتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ آپ کو ان مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض نفسیاتی مسائل ہیں، جیسے ٹینشن ہوگی۔ اس کے علاوہ معدے کے جو امراض ہیں، بد ہضمی، دائمی قبض، پیٹ کے کیڑے اور اس طرح کے جو امراض ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی اسلام غیر طبعی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے کے مسائل کی وجہ سے بھی، جیسے کہ گردے کا ضعیف ہونا، سوزش ہونا۔ اس کے علاوہ فحش جو فلمیں ہیں ان کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، ان کی وجہ سے بھی غیر طبعی اسلام کی شکایت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، اور اس کے علاوہ الٹا سونے کی عادت کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ ذکاوت حس کی بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کر لیں جائیں، بڑی عمر تک کنوارا رہنا یا شادی نہ ہو پانا، شہوت کی زیادتی کی وجہ سے بھی اسلام غیر طبعی کی شکایت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جماع کی خواہش رہنا، اور اس کے علاوہ جنسی خواہش پوری طرح سے تسکین نہ ہو پانا، اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کر لیں جو کثرت جماع، جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ ہم بستری کرتے ہیں انہیں بھی اس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لی جائے تو آپ کی جو منی ہے اس کا پتلا پن ہو جانا اور اس میں کمی واقع ہونے سے بھی اسلام کی شکایت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھ لیں اس کے اسباب، تو بادی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، بادی خوراک کا زیادہ استعمال کرنا، اور گرم چیزوں کا استعمال کرنا، اور ترش اس غذائیت کا استعمال سے بھی اس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا، پانی پینا اس کے اسباب میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ بعض شادی شدہ جو مرد حضرات ہیں ان میں بھی اسلام کا مرض ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی علامات بتا دیتا ہوں، کیا کیا علامات ہوتی ہیں جن کو اسلام کا مرض ہوتا ہے، اور انہیں غیر طبعی اگر مرض ہے تو آپ نے فوراً سے اس کے علاج کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو اس کی علامات میں کیا شامل ہے کہ آپ کو ہر روز یا بلا ناگہ یا دوسرے تیسرے روز اسلام
ہو جانا، اور اس کے علاوہ اکثر مریض سوتے میں کسی سے جنسی تعلق کا خواب دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو کامل انتشار کی حالت میں انزال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ یا اس کے علاوہ بغیر خواب کے بھی بے خبری کی حالت میں انزال ہو جانا، اگر آپ کو خواب نہیں بھی آ رہا اور اس کے باوجود آپ کا انزال ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو اسباب ہیں، یہ جو میں نے آپ کو اوپر بتائے تھے، اگر یہ بہت زیادہ شدید ہوں تو آپ کو ایک ہی رات میں 2 سے 3 دفعہ احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، اور یہ اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعض مریضوں کو تو دن میں سوتے وقت بھی احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب جل کر آتا ہے، قبض ہونے لگتی ہے، طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کر لیں تو یہ مریض اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے، اور اس کی کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ احتلام کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مریض جریان کی شکایت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بس اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کرچھی کا جو نسخہ ہے، یہ جو ایک مکمل نسخہ ہے احتلام اور جریان کی جن کو شکایت ہے ان کے لیے میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ کرچھی کی مجون مغلظ ہے، یہ آپ نے لے لینی ہے کسی بھی دواخانے سے یا پنسار سٹور سے، 460 روپے اس کی پرائز ہے، اور آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے 1 چمچہ چائے والا، صبح اور شام پانی کے ساتھ آپ نے اس کو لے لینا ہے۔ اس کے علاوہ گیسٹروفل ٹیبلٹس ہیں، آپ نے یہ 2 گولی لینی ہے پانی کے ساتھ، اور 2 گولی صبح، اور جب بھی آپ کھانا کھائیں گے اس ٹائم 2 گولی آپ نے لینی ہے۔ گیسٹروفل سرپ کے بھی آپ نے 1 بڑا چمچہ لے لینا ہے صبح اور شام۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے راحت ٹیب 2 عدد پانی کے ساتھ لینے ہیں رات کو سونے کے ٹائم۔ آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ گولی آپ نے احتلام والوں نے رات کو سونے کے ٹائم 2 گولی پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، صبح 10 بجے اور شام کو 5 بجے آپ نے یہ 2 گولیاں استعمال کرنی ہے افسرٹون ٹیبلٹس کی پانی کے ساتھ۔ تو ویورز، یہ کرچھی والوں کا ایک بہترین نسخہ ہے، میں نے آپ کو اسباب بھی بتا دیے ہیں اور علامات بھی بتا دی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات کے ساتھ احتلام کی شکایت ہے تو آپ فوراً سے یہ نسخہ اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فرق پڑے گا۔ اگر آپ کو اتنی شدید علامت نہیں ہے، صرف احتلام ہو رہا ہے ہفتے میں 2 سے 3 سے 4 دفعہ، تو آپ مجون مغلظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ویورز، اگر آپ بہت جلدی اور اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ مرض بالکل ختم ہو جائے، تو آپ نے یہ پورا نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ جلد سے ریاب ہو جائیں گے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔